جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو اگر چاہیں تو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ انتہائی ایکسپلوسیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو میرا خیال ہے کسی کے ذہن میں نہیں تھی کچھ دن پہلے تک، کہ پاکستان کے ساتھ اتنی ڈینجرس وہ ہو جائے گی، ایسکیلیشن ہو جائے گی اور معاملات کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے۔ لگتا ہے کہ جو یہاں پر معاملات ہو رہے ہیں، مطلب اگر مجھ سے پوچھیں، بڑے عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، کور کر رہے ہیں پولیٹیکل ایشوز کو، مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں، دیگر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں جی، آپ بتائیں کیا بتائیں، کس کو کیا بتائیں کہ جو ادارے ہیں جنہوں نے ملک کو چلانا تھا، جو سیم پیج کی باتیں ہوتی تھیں، آج وہ اس وقت تینوں چاروں ادارے جو ہیں اتنے مطلب خوفناک ایک اس کا ٹکراؤ کی ان کی صورتحال ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کون درمیان میں بیٹھے گا۔ کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسی شخصیت، کوئی اتھارٹی، کوئی فورم جو یہاں پہ ان کو بٹھا کے کوئی تھوڑی سی پروسیڈنگ کو نارمل کیا جائے۔ اب وہ کہتے ہیں ٹرگر ہو چکے، انلیش ہو چکا ہے۔ اب اس کے ایک جو ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری سے جو معاملہ شروع ہوا، سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ سے تو عمران خان صاحب پھر اس کے بعد واپس گئے۔ پھر ہم نے دیکھا پاکستان میں کتنا بڑے وہاں پہ ہنگامے ہوئے، لوگ مارے گئے، نقصانات ہوئے، ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک کیا گیا، کور کمانڈر ہاؤس جو ہے وہاں پہ انہوں نے اس کو لوگوں نے جا کے رین سیک کیا۔ پھر اچھے خاص ہے یہاں پہ موٹر ویز پہ ایشو سب کچھ آپ نے دیکھ لیا۔ تو اس پہ جو ISPR جو تھا، انہوں نے بڑا سیریس قسم کا انہوں نے جاری کیا، نوٹ جاری کیا، اور انہوں نے وہ جو ہوتا ہے نا پہلے والی جو ڈپلومیٹک یا تھوڑی سی انہوں نے اس کا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ اب تک کیا جا رہا تھا، اس کو انہوں نے سائڈ پہ رکھ کے انہوں نے ڈائریکٹلی عمران خان صاحب پہ جو ہے نا انہوں نے باتیں کی ہیں، اور انہوں نے کامنٹس دیے ہیں جو میرا خیال ہے بڑے عرصے بعد، شاید یہ عمران خان صاحب بھی اسی کے انتظار میں تھے۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ شاید بات ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ملٹری کی طرف سے ان کو رسپانس ہے اور وہ اس کو پولیٹیکل اپوننٹ کی طرح ڈیل کریں، اور وہی سپیس لیوریج جو ہے نا وہ لیں۔ اگر تھوڑا سا بھی کہیں پہ کوئی فارمیلٹی تھوڑا سا ہوتا ہے نا ذرا آنکھ کا مطلب ہے، وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک جھجک ہوتی ہے کہ نہیں یار کہ ملٹری ہے، انسٹیٹیوشن ہے، اس کو بھی ہم نے کچھ نہیں کہنا، وہ جھجک ان کی اتر چکی ہے خان صاحب کی۔ پہلے اشارے کنائی میں وہ بات کرتے تھے، اب وہ اشارے کنائے انہوں نے سارے چھوڑ دیے ہیں۔ ایک لاسٹ جو بچے ہوئے تھے جن پہ انہوں نے اب تک بات نہیں کی تھی، وہ جنرل عاصم منیر صاحب تھے، وہ بھی آپ نے سن لیا، انہوں نے بڑا سخت انہوں نے بیان دیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ پورا کرائسس جو ہے، جو کچھ ہوا ہے میرے ساتھ، اس کے ذمہ دار جو ہے عاصم منیر صاحب ہیں۔ اچھا یہ بات یہاں تک ٹل جاتی تو بھی چلیں، ایک بیان دے دیا، کیونکہ دونوں کے درمیان ایک پاسٹ ہسٹری ہے۔ ساتھ میں وہ ظالم خلیل زاد جو ہیں، انہوں نے جو ٹویٹس کیے ہیں اس کے ساتھ ملتے جلتے، انہوں نے مزید مطلب لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا کر دیے ہیں کہ اب ہونے کیا والا ہے، اور اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں، کدھر سے ہونے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کہ انہوں نے کہا جناب کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو جو ہے ان کا کہنا تھا کہ چھوڑ دینا چاہیے اور بیٹھ کے پولیٹیکل کرائسس کو حل کرنا چاہیے۔ سو ان کا یہ خیال تھا۔ مطلب مجھے حیرانی ہوئی ہے کہ ایک سابق امریکن سفیر ہیں، اس میں افغانستان میں رہے ہیں، سفیر رہے ہیں، پاکستان کئی دفعہ آ چکے ہیں، GHQ کئی دفعہ میرا خیال وزٹس کر چکے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ سجیسٹ کر رہے ہیں پاکستان کو کہ آپ اپنے آرمی چیف کو کہیں یہ استعفیٰ دے دیں۔ ایک تو اس پہ بھی بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں کہ بھائی صاحب آپ کو اتنی دلچسپی پاکستان کے معاملات سے کتنی، جیسا تیسا آپس میں بیٹھ کر اس پہ انٹرنلی طور پر اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ پاکستان نے کبھی امریکہ کے مطلب ان کے اندرونی اس میں معاملات میں مداخلت تو نہیں کی، کیونکہ آپ امریکنز اس کو ڈپلومیسی کو آپ ہینڈل کرتے، لیکن ان کو بھی بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، جو بہت سارے ان کے سپورٹرز ہیں PTI کے، وہ ان کے ٹویٹس کو لے کر وہ بھی بڑے خوش ہیں۔ ریزن وہی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مخالف کا مخالف جو ہے نا وہی ہمارا دوست ہے۔ چلیں وہ بھی ہو گیا۔ اب جو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے آج آرمی چیف جو ہے پشاور میں گئے، اور انہوں نے وہاں پر جا کر ایک سخت اور لاؤڈ میسج دیا، کیونکہ اب تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ آرمی چیف جو ہیں جناب عاصم منیر صاحب شاید وہ زیادہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے رکھ رہے ہیں، لو پروفائل رکھا جا رہا ہے، اور اسی بات سے شاید تو یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہیں نا ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، یا وہ اس لیول کی کنفرنٹیشن وہ نہیں چاہتے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اسپیشلی عمران خان صاحب کے ساتھ، کہ یہ لگے کہ شاید کوئی پرسنل ایشو ہے۔ جیسے میں نے کہا ماضی کا دونوں کا ایک ماضی کا ایشو چلتا رہا ہے، بیڈ بلڈ ہے، جس پہ کوئی اب کوئی راز نہیں رہا کہ DGISI تھے تو عمران خان صاحب نے ان کو برطرف کر دیا تھا۔ وجہ وہی تھی کہ انہوں نے جا کے ان کو بشرا بیگم صاحبہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ جناب علی یہ آپ کی مسز جو ہے نا یہ اتنے تحفے ملک
یہ ریاض صاحب جو ہے نا ان سے لیے جا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے کل کو بدنامی کا سبب بنے گا، پرابلم بنے گا. ان کو منع بھی کیا گیا تھا، کوئی دوستوں نے کہا تھا کہ چھوڑیں جی، عمران خان صاحب جانے، ملک ریاض جانے، بشرا صاحبہ جانے، آپ کیوں برے بن رہے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا جنرل صاحب کا کہ میرا کام ہے ایز اس کے ڈی جی آئی ایس مجھے بتانا چاہیے. خیر وہ گئے، انہوں نے بتایا اور وہی عمران خان صاحب ناراض ہو گئے، انہوں نے ان کو ہٹا دیا ان کو 9 مہینے بعد. وہ چیزیں چلی آ رہی ہیں ابھی تک. اور جب وہ آرمی چیف بننے لگے تو عمران خان صاحب وینٹ آل وے آؤٹ. وہ کہتے ہیں کہ ان کو روکا جائے. اگرچہ مجھے یہ بھی کچھ تھوڑا سا کوئی پتہ چلا تھا جو کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات بھی کنوے کرائی تھی جناب عاصم منیر صاحب کو کسی کے ذریعے کہ جب ان کے سمری پہ دستخط ہونے تھے اور ابھی 2 دن کا وہ ٹائم تھا اور پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں سمری لے کر گئے تھے. پریزیڈنٹ صاحب نے میسج ڈیلیور کیا تھا عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد کہ جناب کہ میں اس پہ سمری پہ دستخط کر رہا ہوں، آپ ان کو مبارکباد دے دیں. انہوں نے کسی کو میسج کیا تھا جو جناب عاصم منیر صاحب کے قریب تھے کہ آپ ان کو کنوے کر دیں کہ وہ آرمی چیف ہوں، کہ عمران خان صاحب نے کلیئرنس دے دیے. عمران خان صاحب نے یہ بھی ان کو کنوے کروایا تھا جو میری اطلاع ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ میرے اوپر بڑا دباؤ تھا. انہوں نے ان کے نام بھی بتایا تھے کچھ لوگوں کے آرمی کے اندر میں سے جو یہ چاہ رہے تھے کہ خان صاحب جو ہیں اپنا وہ جو جلوس لے کر آنا تھا، انہوں نے پنڈی آنا تھا، وہ ذرا جلدی لیں. تو ان پہ جو دباؤ تھا عمران خان صاحب پہ وہ یہ تھا کہ 24 سے نومبر تک آپ اپنا جلوس لے آئیں اور یہاں پہ ہنگامے مظاہرے جو بھی ہونے اور آپ نے کھڑے ہو کے یہی کہنا ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہے نا ان کو آرمی چیف آپ نے نہیں بنانا اور نہ بننے دیں. انہوں نے 2-4 لوگوں کا نام بھی بتایا تھے ان کو. لیکن عمران خان صاحب نے جو میسج ڈیلیور کرایا تھا اکارڈنگ ٹو مائی سورسز وہ یہ تھا کہ جناب کہ میں 26 تک آپ کا کام ہو جائے گا، اگر آپ اس وقت تک مینیج ہو رہے ہیں تو 26 تک تو ہم کوئی جلسے جلوس یا اس طرح کی ایکٹیویٹی کو ہم روک سکتے ہیں. عمران خان صاحب کو جب یہ لگا تھا، فیل ہوا تھا کہ اب عاصم منیر صاحب یہ آرمی چیف ہوں گے تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں دوبارہ بحال کیا جائیں. اور کیونکہ اب انہوں نے آرمی چیف بننا ہے، ان کے ساتھ انہوں نے الیکشنز ہونے ہیں، اگر وہ جیت کر آتے ہیں تو انہیں کے ساتھ بیٹھ کر کل کو انہوں نے حکومت چلانی ہے. عمران خان صاحب نے پہلے جیسے میں نے کہا انہوں نے پورا سال کوشش کی کہ یہ اس میں نہ بنے آرمی چیف، نہ بنے عاصم منیر صاحب، کسی اور کو بنا دیں. اس لیے وہ جنرل باجوہ صاحب کو جو ہے وہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن دینے کو بھی وہ تیار تھے، جن پہ دنیا جہاں کے انہوں نے وہ الزامات بھی لگائے کہ باجوہ صاحب یہ بھی کر رہے تھے، وہ بھی کر رہے تھے، فلاں کر رہے تھے. لیکن عاصم منیر صاحب کو رستہ روکنے کے لیے عمران خان صاحب تو اس وقت 6 مہینے کی ان کو ایکسٹینشن کے لیے بھی تیار تھے. اب یہ باتیں یہ پیچھے سے کون ان کو کہہ رہا تھا، کیونکہ آرمی کے اندر اس میں کوئی شک بھی نہیں، آپ وہ خود بھی مانتے ہیں سارے، آرمی چیف کے معاملے میں بہت ساری ڈویژن تھی، بہت سارے لابیز تھیں، رینکس تھے جو ایک دوسرے کے اس میں تھے، لابنگ میں تھے کہ کس کو آرمی چیف بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے. سب سے سارے جو خلاف تھے وہ عاصم منیر کے خلاف تھے کہ ان کو نہیں بننا چاہیے. جتنے ان کے پاس سینئر لوگ تھے ان کی ایفرٹس سے عمران خان صاحب کو اپروچ کر رہے تھے، وہ ان کو فیڈ بھی کر رہے تھے، وہ حکومت کو بھی وہاں سے کچھ یہ وزیروں کے ذریعے وہاں بھی اپنی لائنیں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں بنائیں. دیر واز ویری اسٹرانگ ریزسٹنس. ایون جو آرمی چیف تھے جناب باجوہ صاحب وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ جناب عاصم منیر جو ہیں وہ آرمی چیف بنے. اتنی تمام طرح اس ریزسٹنس کے باوجود آرمی چیف جناب عاصم منیر بنے. ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے پولیٹیکل ایشوز میں ان چیزوں میں نہ پڑیں تاکہ یہی نہ لگے کہ شاید کہ میرے اوپر وہ دباؤ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر جب مجھے ہٹایا گیا تھا تو میں شاید وہی اپنی گرج جو ہے نا لے کر میں چل رہا ہوں. ان کی طرف سے جناب عاصم منیر کی طرف سے ایفرٹس کی گئیں کہ معاملے کو ٹھنڈا رکھا جائے، اس کو اس طرح کا کوئی آپس میں مطلب خان صاحب اور ان کے درمیان پرابلم نہیں ہونے چاہیے. لیکن جب خان صاحب نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ عاصم منیر صاحب سے ملاقات کا جو خبریں آئی تھیں صدر عارف علوی کے ذریعے، تو اس پہ انہوں نے وہ ملنے سے انکار کیا تھا عاصم منیر صاحب نے. شاید اس کے بعد عمران خان صاحب کے اندر وہ آیا کہ میں نے تو ان کی اس رکاوٹ بھی نہیں ڈالی، اس میں سمری میں نے کوئی فوری طور پر آ کے جلسے جلوس کر کے کوئی ان کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش نہیں کی تاکہ ان کے اپوائنٹمنٹ ہو جائے. لیکن اس کے باوجود یہ مجھ سے ملنے سے انہوں نے انکار کیا ہے، لہٰذا وہ بیک ٹو اسکوائر ون وہی معاملات وہاں پر چلے گئے. یہ الگ چیز ہے، خان صاحب کو تھوڑا سا اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا ایز اے سٹنگ آرمی چیف. عاصم منیر صاحب جنہیں ابھی آرمی چیف بنے ہوئے مطلب وہ کہتے ہیں جمعہ 8 دن ہوئے تھے، کیسے جا کے وہ اپوزیشن لیڈر سے وہ خفیہ ملاقات کرتے یا ایون وہ مطلب اس پہ اعلانیہ ملاقات کرتے کہ جی میں ان سے آرمی چیف سے اپوزیشن لیڈر جو ہے نا وہ مل رہے ہیں، جی ایچ کیو میں مل رہے ہیں، ایوان صدر میں مل رہے ہیں. یہ ویسے بھی آپٹکس اس کی ٹھیک نہیں تھی، خان صاحب کے لیے بھی ٹھیک نہیں تھی، آرمی چیف کے لیے بھی ٹھیک نہیں تھی، حکومت کے لیے بھی نہیں تھی. کوئی نیا آرمی چیف جس کو حکومت نے لگایا ہو وہ کیسے اپنی حکومت کے خلاف جا کے سب سے بڑا کرٹک جو ہے ان کی حکومت کا وہ ان کے ساتھ ملاقاتیں کرے اور اس کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے کہ الیکشن کب ہوں گے.
سو انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا کہ ان الیکشنز میں ایشوز میں آپ آپس میں جو ہے نا وہاں پر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کریں، جس سے خان صاحب جو ہے نا ڈیفینیٹلی انہوں نے ایک تو اس کو انا کے خلاف سمجھا ہوگا کہ جناب ایک آرمی چیف جو ہے وہ اس سے سابق پرائم منسٹر سے جو ان کو باس بھی رہا ہے اس سے ملنے سے انکاری ہو رہے ہیں. سو بروز ہوتی ہے ایگو آپ کی کسی بھی انسان کو ہوتی. سو وہ فیکٹر وہاں پر کھڑے تھے. اب رہی سی کسر جو ہے اب پوری ہو گئی ہے کہ فوج کو فیل ہوا ہے یا ان تمام اداروں کو کہ ہماری سائلنس کی وجہ سے، ہماری ریسٹرینٹ کی وجہ سے اور جس طریقے کے ہنگامے ہوئے اور اسپیشلی غصہ اینگر جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹ کیا گیا ملٹری انسٹالیشنز پہ. جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا، پھر ہم نے دیکھا وہاں پہ لاہور کور کمانڈر میں ہوا، پھر آڈیوز ویڈیوز ہیں جس میں وہ دیکھا جا سکتا تھا کہ کچھ لوگ پلان کر رہے ہیں کہ انہوں نے فلاں جگہ جو ہے نا نامینیٹ کی ہوئی تھی. میسیجز آ رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہوتے تو آپ نے کن جا کے عمارتوں میں گھروں پہ حملے کرنے. سو وہ بھی لنک ہوا وہاں پہ ساری چیزیں. تو اس کے بعد آرمی کو لگا کہ اب ہمیں تھوڑی سی نیوٹرلٹی والی یا ریسٹرینٹ والی لائن کو ذرا پیچھے کر لینا چاہیے، نہیں تو اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا. سو انہوں نے پھر جو اپنے ان حملوں کے بعد جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کیا اور جس میں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے حوالے سے انہوں نے ڈائریکٹ ISPR نے ان کو پن پوائنٹ کیا. تو آج پھر ہم نے دیکھا عمران خان صاحب نے اس پہ بڑا شدید انپریسیڈنٹڈ انہوں نے اٹیک کیا. ISPR صاحب پہ بھی اٹیک کیا کہ آپ اتنے لوگ جو وہ ہو رہے ہیں آئیں پولیٹیکل پارٹی بنائیں پھر الیکشن لڑا کریں. حالانکہ ماضی میں کہا جاتا تھا کہ اس کے اسٹیبلشمنٹ اٹ سیلف از اے پولیٹیکل پارٹی. تو جس کو ساتھ ملا کے الائنس کر کے نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے تھے، زرداری صاحب صدر بنتے تھے، عمران خان صاحب خود بنتے تھے کہ الائنس جب تک GHQ کے ساتھ آپ نہیں کرتے تھے آپ نہیں بن جاتے تھے. سو وہ یہ کہہ رہے تھے اچھا ان کی اپنی پارٹی بھی رہی ہے. جناب مشرف صاحب کو دیکھ لیں، وہ آرمی چیف تھے، وہ صدر بھی تھے اور انہوں نے اپنی حکومت بھی بنائی ہوئی تھی، اپنی پارٹی کو انہوں نے آگے کیا ہوا تھا، PMLQ وغیرہ سارے تھے. سو عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانی چاہیے تو وہ پارٹی پہلے سے تھی. اب شاید وہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ پارٹی انہوں نے ایکٹیولی انہوں نے نہیں بنائی ہوئی، جو اس پہ عمران خان صاحب خوش نہیں ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ فوج جو ہے اپنا رول دے. آپ نے ان کو سنا ہوگا اسد عمر صاحب کو، انہوں نے بھی کہا تھا کہ جناب عمران خان صاحب اور ان کو جنرل صاحب جو ہیں ان کو کسی کمرے میں بند کر دیں اور اس وقت تک نہ نکلنے دیں جب تک کسی مسئلے کا حل نہ دیں. اب آپ یہ دیکھیں پارٹی کا سیکریٹری جنرل یہ پرپوز کر رہا ہے کہ آرمی چیف اور عمران خان صاحب کو ایک کمرے میں بٹھا دیں. اور ہم اسے جمہوریت بھی کہتے ہیں بڑی مزے کی بات. اس سے پاکستان کی دنیا میں کوئی بدنامی نہیں ہوتی. بدنامی کس سے ہوتی ہے؟ ہنگاموں سے ہوتی ہے، ملک کے وزیر اعظم کو ہٹانے سے ہوتی ہے، کسی کا اگر کوئی بھی وزیر اعظم ہو. لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم آرمی چیف ہو کے ساتھ کمرے میں بند کر کے بٹھا دیں 5 گھنٹے، اس سے ہماری کوئی بدنامی نہیں ہوتی، نہ جمہوریت کو خطرہ پڑتا ہے کیونکہ وہ چیزیں ہمیں سوٹ کرتی ہیں. سو وہ بھی اپنی جگہ پہ. اب لگتا یہ ہے کہ خان صاحب کو جو ان کی تقریر تھی عاصم منیر صاحب نے کی ہے، بڑا اسٹرانگ ورڈڈ میسیج ہے کہ اب کی دفعہ کسی نے حملہ کیا ہماری ملٹری انسٹالیشنز پہ تو ان کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. ادھر سے ISPR کی پریس ریلیز ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اتنا نقصان تو ہمیں دشمن نے نہیں دیا جتنا پچھلے 2-3 دنوں میں ہمیں اس پارٹی کے لوگوں نے دیا، نقصان دیا. ہمارا امیج، ہماری کریڈیبلٹی، ہماری ایک کلاؤٹ، ہماری ایک ساکھ جو بھی تھا وہ خراب ہوئی ہے. لیکن اب عمران خان صاحب کو جو سپورٹ ملی ہے ہی میں بھی مطلب ہے ان کو 2 چیزیں ہوئی ہیں ان کے لیے جس کی وجہ سے اب انہیں GHQ کی آرمی کی یا کسی کی اب سپورٹ انہیں نہیں چاہیے. ان کا کانفیڈنس لیول بڑھا ہے. ایک جو ان کے حامی تھے، سپورٹر تھے، وہ باہر نکلے ہیں. باہر آنے کے بعد انہوں نے وہ کیا ہے، انہوں نے جس طرح ہنگامے کیے اور حکومت کو انہوں نے مجبور کر دیا. کہیں نظر ہی نہیں آتی تھی، کوئی پولیس نظر آپ کو نظر نہیں آتی. مرضی سے انہوں نے جلاؤ گراؤ مار دھاڑ جو کچھ بھی ہوا آپ کے سامنے ہے. سو یہ کانفیڈنس ان کا بڑا ہے. عدالت ان کو کہنے پہ ان کی منت وہ ترلے کر رہی تھی اپنے حامیوں کی، آپ ان کی مذمت کریں. خان صاحب نے کہا میں کیوں مذمت کروں جناب، میں تو تھا نہیں، میں تو اس میں کسٹڈی میں تھا. سو مذمت بھی انہوں نے ایک طریقے سے نہیں کی. سو اس سے بھی ان کو لگا ہے کہ خان صاحب کو عدالت کا جو انہوں نے تمام کیسز میں ان کو وہ دیا ہے، انہوں نے ان کو ضمانتیں دی ہیں، ان کو پروٹیکشن دی ہے، وہ کانفیڈنس ان کو ملا. سو ایک طرف پبلک سپورٹ ہے ان کے ساتھ جو سڑکوں پہ آئی ہے، اسٹریٹ پہ آئی ہے، جنہوں نے آ کے اس کو ریاست کو ریاستی اداروں کو گھٹنوں پہ بٹھا دیا ہے. اور ساتھ میں آپ کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی آپ کو سپورٹ مل گئی. تو اس کے بعد عمران خان صاحب کا کانفیڈنس لیول تو بنتا ہے، ان کا تو پھر کہنا بنتا ہے. انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہ آپ چور ڈاکوں کی حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ نے اتنا بڑا اپنے کرائسس پیدا کیا اور آپ نے اتنے سارے یہ لوگ جو تھے ان کو پاور میں لے کے آئے ہیں جو نہ کسی یہ قیدوں کو مانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں، نہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں. الیکشن تو بھول جائیں آپ. سو خان صاحب نے جو آج والا ان کا اٹیک ہے یہ بڑا ڈینجرس اور زیادہ پرووکیٹو ہے. اور وہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ اب آرمی جو ہے دیوار کے ساتھ تو وہ لگ چکی ہے. اب اس کے بعد وہ کیا رسپانس کرتے ہیں. بال جو ہے اب عمران خان صاحب نے ان کے کورٹ میں پھینک دیا کہ میں وہ جو گول پوسٹ کہتے ہیں نا وہ یہاں پہ آگے لے کر چلے گئے ہیں.
پہلے آپ کو پتہ ہے انہوں نے یہ پہلے بار ڈی جی آئی پہ انہوں نے اٹیک کیا، جب ان کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے ایس پی آر میں، پھر ڈی جی سی پہ انہوں نے کیا، پھر اب انہوں نے اس پہ آ کے یہ ان کا جنرل عاصم کا نام لے کے کل انہوں نے کہا کہ سارا کرائسس جو ون مین یہ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، میرے خلاف جو کچھ بھی ہوا ہے سارا کچھ یہ وہی کروا رہے تھے۔ ادھر سے اگین وہ ظالم خلیل زاد کہہ رہے ہیں جناب ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ سو ایک پریشر ایک بہت زیادہ بڑی تعداد میں ان پہ بڑھایا گیا ہے، ان پہ جنرل عاصم پہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ پہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کی اس تقریر کے بعد جو انہوں نے نیب کے خلاف بھی کیا، نیب چیئرمین کو بڑے انہیں سخت الفاظ کے ہیں جو میں یہاں پہ رپیٹ وہ نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنی تقریر آئی ایس پی آر کو انہوں نے ڈیئر کیا ہے اور دیگر باتیں کہ لگ رہا تھا کہ خان صاحب از ان اے چارج موڈ، ان اے اگریسو موڈ، از ریڈی ٹو ٹیک آن ایوری ون۔ انہیں کوئی کسی کا نہ خوف ہے نہ فکر ہے، نہ ان کو پرابلم ہے۔ اپنی جسٹیفیکیشن بھی دی القادر ٹرسٹ کے حوالے سے، خیر دیٹس اندر اسٹوری۔ بہرحال گیم اب زیادہ اوپن ہو چکی ہے، زیادہ ڈینجرس ہو چکی ہے، اور یہ نہ بھولیے گا مولانا فضل الرحمان صاحب والا کارڈ بھی لانچ کر دیا گیا، منڈے کو وہ بھی اسلام آباد آ رہے ہیں، اور یہاں سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے بھی مظاہرہ کرنا ہے۔